جہاں ہمارا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، خدا کی قسم سرکار کی رحمت کے محال تک گناہگار امتیوں کے حد میں پہنچ چکی۔ اور سوچیں، نیکی میں ثواب ہے تو اضافہ ہوا، نیکی میں ثواب تک ہوا تو اضافہ ہوا، نیکی ہے ثواب 7 ہوا تو اضافہ ہوا، واللہ یضاعف لمن یشاء، 7 بھی زیادہ عطا کروں گا۔ جب اللہ کے محبوب کو آپ کی رب العالمین حساب و کتاب والا معاملہ بھی نہ ہو، اللہ نے فرمایا کیونکہ میں دنیا میں ہر بندے کو مومن کو آپ مانوں گا، امتحان میں مبتلا کروں گا، دیکھوں کون صبر کرے گا۔ فرمایا محبوب آپ کا جو بھی امتی میرے امتحان اور آزمائش پر صبر کرے گا، اس کے ساتھ وعدہ یہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انہیں میں خدا بے حساب عطا کروں گا۔ زمین پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے خیر کا۔ اب اللہ کے محبوب کی رحمتیں دیکھتے جائیں، رحمتوں کے کرشمے دیکھتے جائیں۔ مطلب کوئی بندہ اس کے دل میں یہ خیال آیا بڑا غریب ہوں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں، کاش اگر اللہ تعالیٰ مجھے دولت دیتا یہ مسجد اس کی چھت نہیں ہے، میں یہ ساری مسجد کا چھت بھی ڈال دیتا، اس پہ سنگ مرمر کے ٹائل بھی لگا دیتا، مدرسے کے کپڑا بھی پختہ کرتا، یہاں صبح سے شام تک قال اللہ قال رسول اللہ کی دعائیں بلند ہوتی ہیں۔ جس سے اس نے ارادہ کیا، جب اس بندوں نے ارادہ کیا تو اللہ نے ہر ایک انسان کے کندھوں پر 2 فرشتے بجائے ہیں، کرام کاتبین، یہ لیکن اس کا یہ بدی اللہ نے اس فرشتے کو آڈر کر دیا، فرمایا بندے کا ارادہ بڑا اچھا ہے، فوراً اس کے لیے ثواب دیکھ لو۔ یا اللہ اس نے صرف خیال کیا، ارادہ کیا، اس کے پاس پیسے نہیں، اس نے چھت بھی تعمیر نہیں کرایا، سنگ مرمر کے ٹائل بھی نہیں لگا، مدرسے کے کمروں کی بھی تعمیر نہیں کی، صرف یہ خیال کیا۔ فرمایا پتہ نہیں محبوب کا امتی ہے، اس لیے جو اس نے دل میں اچھا ارادہ کیا ہے اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اس کے لیے کوئی ثواب لیکن گویا اس نے یہ کام کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ تو ہو گیا خیر کا کہ اس نے ارادہ بھی کیا تو اس کو لکھ لیا۔ اب یہ ہو گیا سلسلہ خیر کا کہ خیر کتنا رب کے محبوب نے ہمارے لیے لیا اور شر سے ہمیں بچایا کیسے۔ اب شر کی بھی پہلو کو دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے امتی نے دل میں خیال کیا، خیر کا ارادہ کیا، کسی اچھے نیکی کے کام کا اس نے ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے طرف سے فرشتے کو کھول دیا، فرمایا بندہ کر سے کام نہیں، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، اس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا۔ فرشتہ جو اس نے ارادہ کیا تھا اس کے ارادے کو اس کے نام اعمال میں لکھے۔ یہ تو ہوا سلسلہ خیر کام۔ اب ذرا شر کے بھی کرشمے کو جھلک کو دیکھ لیں۔ ایک بندے نے ارادہ کیا کہ گھر سے نکلا کہ میں چوری کرنے کے لیے کہیں پہ جا رہا ہوں، بندے نے ارادہ کیا بری کی برائی کی نہیں رکھی، اس نے شہر کا ارادہ کیا، اس نے خیر کو چھوڑ دیا، شر کو اپنانے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا۔ اس پر کیا رب العالمین اس کو تو نے حکم تو یہ کیا تھا، بندے نے جو بھی ارادہ کیا وہ ارادہ اس کے قاتل ہم اعمال میں نکلے۔ یا اللہ یہ تیرا محبوب کا امتی گناہ کرنے کے لیے نکلا ہے، گناہ کے ارادے سے اپنے گھر میں نکلے سے نکلا، رب العالمین اجازت تو تم محبوب کے ارادے سے نکلوں، فرمایا فرشتہ تجھے نکلے کی اجازت نہیں، یہ میرے محبوب کا امتی ہے، جب تک یہ گناہ کرے گا نہیں اس وقت تک تجھے اس کے کاتے میں گناہ نکلے کی اجازت نہیں۔ خیر کو کیا تھا؟ بندے نے صرف ارادہ کیا، خیال کیا، یقین اور اخلاص کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا فرشتے کو حکم دیا، فرمایا سب لے کے اس کے داخلے میں اب پر شر کے بارے میں میرے محبوب کی امت کا کوئی گرفت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ، اب وہ خیر کا سلسلہ بھی دیکھا، اپنے یہ شر کا بھی راستہ دیکھ رہے ہیں۔ خیر کا ارادہ لکھ لیا، شر کے ارادے کے لکھنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ چلو خیر صحیح، وہ بندہ نکلا، برائی کی اس نے نیت تھی، نیت نہیں لکھا گیا، لیکن وہ بندہ گیا، خدا نہ خواستہ اس نے وہ چوری اور ڈکیتی بھی کر لی، ارادے کے لکھنے سے منع فرمایا، فرمایا جتنا تک جب وہ کرے۔ اب جب بندے نے وہ گناہ کا کام کیا، وہ چوری اور ڈکیتی کی، اور اس پر کرنے لگا رب العالمین تیرا تو اجازت تھا کہ لکھنا نہیں، لکھنا تب جب یہ کرے۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امت نے گناہ کا کام کیا، اب تو اجازت ہے کہ نہیں لوں، لیکن رحمت والے نبی کی رحمتوں کے قربان جائے۔ اللہ نے اس کے صدقے میں کیا آسانیاں پیدا فرما دی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتہ بھی تمہیں لکھنے کی اجازت اس لیے کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام کا امتی ہے. ہو سکتا ہے اس نے تو گناہ کر لیا لیکن اب یہ گناہ اس کے کاتے میں لکھنا نہیں, اس لیے کہ میرے محبوب کا امتی ہے. میں نے اسے عمر عطا کی ہے, سکتا آگے چل کر وہ زندگی میں تو قطع آنسو بہا دے اور میری بارگاہ میں دعا کرے رب العالمین میں گناہگار ہوں, یا اللہ میں تیرے حدود کو توڑنے والا ہوں, تیرے محبوب کے حدود کو بھی توڑنے والا ہوں, یا اللہ میں تیرا بھی باقی ہوں, تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا بھی مجھے ہوں, یا اللہ رحمت والے نبی کے رحمتوں کے صدقے میں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کا کوئی ایک امتی اگر خوف خدا سے اور میری خشیت سے ایک آنسو قطرہ بھی گرا دے, اللہ نے فرمایا وہ آنسو میری بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ میں خدا اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. بندے کو حکم ہوا اب وہ خیر کا سلسلہ یہ شر کا بھی دیکھیں, لیکن رحمت والے نبی کی رحمتوں کے قربان جائیے. خدا کی قسم جس قدر بھی ہم فخر کریں کہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا کہ محبوب نے کون کون سی رحمتیں رب سے ہمارے لیے نہیں دی. بندے نے برائی کا ارادہ کیا, اللہ نے فرمایا لکھنا نہیں. یہ دائیں طرف سے بہتر نیکی لکھنے والا اس نے پھر کے ارادے کو بھی لکھ لیا. برائی کرنے کا جو ارادے سے نکلا اس طرف سے فرشتہ بیٹھا کا فرمایا لکھنا نہیں جب تک کرے گا نہیں. بندے نے جب وہ گناہ کیا فرشتے نے کیا رب العالمین لکھ لوں, فرمایا نہیں محبوب کا امتی ہے, ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے میں خدا اسے معاف کر دوں, لکھنا نہیں. سلسلہ چلتا رہا, بندوں کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی طاقتیں اور دریا ختم ہوتی رہی. آج وہ دن آیا کہ سکرات کا وقت آیا اور بندے کی روحی پرواز کر گئی. اور بندے کا جسم زمین پر پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی. فرشتہ کہنے لگا رب العالمین اب تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہوا, اب یہ نہ کبھی رویا نہ کبھی اس نے معافی مانگی. اب کیوں گناہ اس کو کیا تھا جسے میں نے تقدیر معلق میں لکھ لیا تھا, اب کیا اجازت ہے کہ تقدیر مبرم میں لکھ لو؟ اللہ فرماتا ہے نہیں اب بھی لکھنا نہیں, اس لیے کہ محبوب کا امتی ہے, راستے میں نے چوہے بہت چوڑے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی رحمتوں کے قربان جائیے. جہاں تک ہمارے خیالات نہیں جا سکتے اللہ کے محبوب کی رحمتوں کی وجہ سے ابتدا ہوتی ہے. بندے نے گناہ کا ارادہ کیا, اللہ کے اپنے محبوب کی رحمتوں کے صدقے میں فرشتے کو لکھنے سے منع کیا. بندے نے جب گناہ کیا تو وہ گناہ اس کے تقدیر معلق میں لکھ لیا گیا, لیکن تقدیر مبرم میں لکھنے سے منع کیا. یہاں تک کہ بندے نے جب گناہ کیا اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے محبوب کا امتی ہے, زندگی کے کسی موڑ میں وہ پشیمان ہو کر اگر میں خدا سے معافی مانگ لوں تو میں خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بندہ اپنی عمر گزار دی لیکن اس نے کبھی توبہ نہیں کیا, اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگی. یہاں تک کہ آج بندے کی موت بھی واقع ہو گئی. فرشتہ کرنے لگا رب العالمین اب تو اجازت اور معافی کے دروازے بھی بند ہو گئے, اب تو اس کے توبہ کے دروازے بھی بند ہو گئے. جو گناہ تیرے محبوب کے امتی نے کیا تھا اجازت دے دیتا کہ اس کے کھاتے میں لکھ لوں. اللہ فرماتا ہے فرشتہ بھی لکھنا نہیں, اس لیے کہ بندہ تو خود پاؤں تو آنے کے اس نے پیچھے زمین پہ ایک نیک صالح اولاد چھوڑا ہے. وہ اس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکار رہا ہے اور وہ خدا کی رحمتوں کو حیا محسوس ہوتا. وہ زمین پہ مجھے رحمتیں دے اور میں خدا اس کے باپ کو قبر میں عذاب میں مبتلا کر رہے ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے رحمتوں کو حیا محسوس ہوتا ہے. نیک صالح اولاد اس سے پیچھے چھوڑا اور روزہ صبح شام قرآن پڑھ رہا اور وہ قرآن پڑھنے سے پہلے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا بیٹا تو زمین میں مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ خدا رحمان ہے, وہ خدا رحیم ہے, وہ مجھے رحمان الرحیم سے تو پکار رہا ہے, اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب دے دوں. اللہ فرماتا ہے میری رحمتوں کا حیا محسوس ہوتا ہے. اس نیک صالح اولاد کے صدقے میں خدا نے اپنے محبوب کے امتی کے سارے گناہ معاف فرما دیے. اب اسی سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کتنی برکت رکھی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جس کو
پوچھیے آپ کے کتنے صاحبزادے کوئی کہتا ہے 2 کوئی کہتا ہے 4 کیا کر رہے ہیں کہ پرانے انجینئر کالج میں پڑھ رہا ہے پرانی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ ایک نے بی اے کیا ہے ایک نے ایم اے کیا ہے ایک نے پی ایچ ڈی کیا ہے اب نوکری کرانے والے باپ سے پوچھ لو کیا قبر میں جانے کے بعد آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے کتنے دیشوں میں پی ایچ ڈی کیا ہے یا آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی تعلیم کیا ہے آپ انگلش بول سکتے ہیں کہ نہیں یہ بنیادی تعلیم نہیں رہیں گے اگر وہاں کے لیے آپ نے ذخیرہ بنا ہے تو اپنے بچے اور اپنے آپ کے دینوں کو بھی قرآن کی روح سے مربع کریں اس لیے کہ یہ قرآن ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے اگر آپ قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے کہ قرآن میں اللہ نے بے شمار برکتیں رکھی ہمارا تو ایمان اتنی کم خود اسپیڈ سے وابستہ ہے دیکھیں روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں قرآن میں جو ڈاکٹر نے بے روزگاری سے تنگ ہو کر خودکشی کر دی قرآن کا انجینئر نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر دی بڑے کسی کمشنر کے پاس جائے 50,000 روپے تنخواہ دینا اس کے پاس جائے وہ کہتا ہے جی پہلی کے آخر میں میں خود کرنے پہ چلتا ہوں